نبوت کے 13ویں سال موسم حج جون 622 میں یثرب کے 70 سے زائد مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے، اور یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے، اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو درپردہ نبی کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذی الحجہ کو منا میں جمرۃ اولیٰ یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں، ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر اللہ کے رسول کے طے شدہ مقام پر پہنچے۔ ہم اسی طرح چپکے دپک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری منی اسما بنت عمرو تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان لوگوں کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہوں نے شروع کی۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی پوری صراحت کے ساتھ ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے۔ ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں قوت و عزت، طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا اندازہ یہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے تم انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا، آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ نمبر 1 چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، نمبر 2 تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، نمبر 3 بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، نمبر 4 اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، نمبر 5 اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے،
اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، صرف آخری دفعہ یعنی 5 کا ذکر ہے، 5 نمبر کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنی بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے 2 مسلمان جو 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں۔ یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ پتہ لگانا بھی مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ کہا، تم لوگ جانتے ہو؟ ان سے اشارہ نبی کی طرف تھا کہ کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، اور کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے جاؤ، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کیا اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت سعد بن زرارہ نے جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد بن زرارہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ حضرت موصب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کنندگان کی دینی سربراہی بھی تھی اور اس لیے سب سے پہلے انہیں نبوت کے